پورا سال بھی نہیں ہے. ایام معدودات، گنے چنے چند دنوں میں روزہ رکھو. گنے چنے ہیں. 29 کا مہینہ ہوتا ہے، 30 کا مہینہ ہوتا ہے، وہ بھی صبح ماشاءاللہ 5 بجے تک، 5:15 بجے تک، 5:10 تک تو ہم کھا رہے ہوتے ہیں. 5:10 تک تو کھا رہے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ رات کو تراویح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ تراویح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ ہوا یہ صبح کو اس نے جیسے اذان ہو گئی، بعض مسجدوں میں 20-25 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوتی. بعض حضرات مجبور ہیں، ان کو پتہ کہ 25 منٹ اور آدھا گھنٹے کے بعد جماعت کھڑی کریں گے، لوگ سو جائیں گے. ماشاءاللہ رمضان سے خوب فائدہ اس کو مل رہا کہ فجر کی نماز اس کی وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہو رہی. بہت فائدہ ہو گیا، بہت فائدہ ہو گیا. اور پھر یہ کہ جو مزدور طبقہ ہے، قربان جاؤں ان مزدور طبقہ پر، غریب طبقہ وہ تو نکل جائیں گے اپنے کاروبار کے لیے، لیکن سیٹھ اور سرمایہ دار حضرات وہ اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ فجر کی نماز بھی ان سے چلی گئی، یا قضا اٹھ کر کے پھر یہ کہ انہوں نے پڑھ لیا اور جماعت تو چلی گئی ان سے، اور پھر انہوں نے پڑھ لیا. اس کے بعد پھر یہ کہ جن کے پاس رزق کی گنجائش ہے اور جن کے پاس روزی ہے تو پھر وہ سو جاتے. سو کر کے پھر اللہ کا بھلا کریے کہ وہ ظہر کو اٹھیں گے. ظہر کو اٹھ کر کے ظہر کو اٹھے یا نہ اٹھے، پھر اس کے بعد وہ لگیں گے افطاری میں. افطاری کے لیے یہ ڈش ہونی چاہیے، یہ ڈش ہونی چاہیے، یہ ڈش ہونی چاہیے. ظہر بھی خدا کے حوالہ ہے، ذکر و اذکار، تلاوت، یہ سب کچھ. اور پھر یہ کہ عصر کی نماز بھی اسی طریقہ پر ہے. اور پھر یہ کہ مغرب کے بعد وہ کھانا، مغرب میں بھی پھر جماعت میں بعض پہنچتے، بعض جماعت میں نہیں پہنچتے. تراویح کا مسئلہ ہے، ایک حافظ صاحب کرائے پر انہوں نے پکڑ لیا، مولوی صاحب نے کہا ہے کرائے پر حافظ صاحب کو انہوں نے پکڑ لیا. حافظ صاحب نے اللہ پڑ کر کے انہوں نے 6 دن کے اندر ان کو فارغ کر دیا. 6 دن کے اندر اس کے بعد پھر یہ ہے کہ الم طرح سے وہ پڑھ رہے ہیں. اس کو خدا بھی جانتا ہے، اللہ کو میں دھوکہ نہیں دے سکتا. میرا رب بھی جانتا ہے کہ آپ نے ایکسپریس کس قسم کا پکڑ لیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے. اللہ اس کو جانتا ہے، میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ اگر کسی حافظ صاحب کو، کیا ایسے حافظ نہیں پکڑ سکتے کہ وہ حافظ کم از کم لفظ کا پتہ تو چلے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اس طرح تھوڑی کوئی پڑھے گا، اس طرح کون پڑھے گا؟ وہ تو ظالم ایک ہی سانس کے اندر الحم کو بھی نکالے گا اور آگے یہ کہ یعلم 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 تعلم، اللہ اکبر اللہ اکبر. 6 دن میں اس نے کر دیا پورا، 6 دن کے اندر وہ اس نے پورا کر دیا. 6 دن کے بعد پھر یہ کہ پھر علم ترى اور سورہ فاتح ایک ہی، اور لیلا فی قریشن یہ بھی ایک ہی سانس کے اندر وہ دوسری رکعت میں. بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ علم ترى تو پھر بھی طویل ہے، لیلا فی قریشن اور ارایت الذی یکذب بالدین یہ پھر بھی طویل ہے. 20 رکعت کے اندر پڑھے، اس کی بھی گنجائش ہے. شاید مولوی نے آپ کو مسئلہ نہیں بتایا، پہلی رکعت کے اندر بھی انات ہونا، دوسرے میں بھی انات ہونا، تیسرے میں بھی انات ہونا، چوتھے میں بھی انات ہونا، پانچویں میں بھی انات ہونا، چھٹے میں بھی نماز ہو جائے گی. لنگڑی لوڑی نماز ہو جائے گی، لنگڑی روڑی نماز ہو جائے گی. انات ہونا. اور پھر 2 رکعت پر سلام کیوں پھیرتے ہیں؟ 2 رکعت پر بیٹھ کر کے تشہد اور تشہد پڑھنے کے بعد پھر درود پڑھتے ہیں، اور درود پڑھ کر کے پھر سلام پھیرتے ہیں. تو یہ درود میں 2 درود بھی ہیں. اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ بھی طویل ہے. اب آپ یہ کر دیں، حافظ صاحب کو مشورہ دے دیں، اور حافظ صاحب اگر آپ کا خیر خواہ ہے تو ان سے کہہ دو کہ 4 رکعت پڑھ لے. 4 رکعت میں پھر آپ یہ کر لیں کہ پہلی 2 رکعت پر جیسے بیٹھ کے جلدی جلدی اس میں صرف التحیات للہ، اس میں درود نہیں. پھر حافظ صاحب اٹھے، پھر حافظ صاحب کو تیسرے میں بھی اٹھنا ہے اور چوتھے میں اٹھنا ہے، پھر آخر میں اس میں. اب درودوں سے نتیجہ یہ نکلا کہ 20 رکعت کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ اس 20 رکعت کے اندر 30-40 درودوں سے آپ بچ جائیں گے. آپ یہ کہ 30-40 کے اس میں بھی تو ایک ٹائم لگتا ہے، اس میں یہ بھی بچت ہوگی. اور پھر یہ کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پھر وہ یہ ہے کہ اللہ کا اس سے بھی بچ جائیں گے. اس لیے کہ اب 4 رکعت کے اندر 2 مرتبہ آپ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت یہ اس میں یعنی 2 رکعت کے بعد تو 4 میں 2 مرتبہ، لیکن 4 بیک وقت ایک نیت سے پڑھیں گے تو پھر 1 مرتبہ اللہم انی ظلمت نفسی. اور ابھی یہ کہ 4 مرتبہ 2 رکعت پر الگ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ الگ، اور پھر 2 رکعت پر الگ. اور جب 4 ایک ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ ہوگا صرف 2 مرتبہ درود آپ کو پڑھنے پڑیں گے. تو 20 رکعت کے اندر بہت بڑا پیکج ہے.
20 रकात के अंदर एक बहुत बड़ा पैकेज है, कितनी बचत होगी, कितनी। हाफिज हजरात की तवज्जो इस तरफ नहीं है मौलवी की, मौलवी उसी तरह चलेगा जिस तरह आप चलाना चाहें, इंशाल्लाह मिल जाते। जैसे आपकी चाहत होगी ना, आप मौलवी साहब उसी तरह चलेगा इंशाल्लाह। ज़ाहिर है कि उसने भी जिंदा रहना है और उसको भी आपसे 4 पैसे लेना है। अगर वो मसाइल आपको फायदे की चीज न बताए तो वो कैसे रहेगा, उसको बीवी बच्चों को तो चलाना है, ये तो करना है। इसलिए लिल्ला फिल्ला इस किस्म के 60 कोर्स है, 60 कोर्स, ये इसकी जो तलाश में हम लोग रहते हैं, अल्लाह इसको जानता है। इस तरह न कर दे, अपनी तरावियों को देखें कि कहाँ हम किस तरीके पर पढ़ रहे हैं, और ये कि अपनी नमाजों को भी देखें और अपने रोजे को भी देखें कि रोजे ने मुझे अल्लाह का डर और तकवा, अल्लाह का खौफ मेरे अंदर कितना पैदा कर दिया। लअल्लकुम तत्तकून, ये इसलिए कि ताकि तुम तकवा हासिल करो। अय्याम मादूदात, गिने चुने रोजे, गिने चुने दिन हैं, अगर उनको आदाब और शराइत के साथ रखेंगे फायदा आपको होगा। लेकिन फिर भी सुभान अल्लाह, फमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, अगर कोई तुम में से मरीज हो या ये कि सफर पर हो तो भाई कज़ा करें, रोजे सफर के दौरान रोजा न रखे, मर्ज के दौरान न रखे। याद रख लेना मसला 2 है, अगर कोई शुगर का मरीज है, और शुगर के भी मुख्तलिफ स्टेज होते हैं और मुख्तलिफ उसके मराइल होते हैं, ऐसा सख्त किस्म का शुगर है या कोई और बीमारी है कि रोजा उसके लिए नुकसानदेह है, लेकिन नुकसानदेही का फैसला वो खुद नहीं करेगा, नुकसानदेही का फैसला आम डॉक्टर भी नहीं करेंगे, नुकसान का फैसला कोई खुदा तर्स तबलीगी मुसलमान डॉक्टर करेगा। मुसलमान डॉक्टर हो, खुदा तर्स हो, दीनदार हो, खुद रोजा रख रहा हो, वो आपको बता दे कि अगर आप रोजा रखेंगे तो आपकी हलाकत है, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, आपको नुकसान हो जाएगा, तो फिर इस डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपको इजाजत है कि ये मुसलमान है, खुदा तरस है और दीनदार है, खुद ये मशवरा देता है, तो फिर तो ठीक है, आप रोजा न रखें। अल्लाह ताला आपको हलाक करना नहीं चाह रहा, आप रोजा न रखें। और अब उसकी 2 सूरतें हैं, अगर आपकी बीमारी ठीक होने का वो है कि रमजान के बाद फिलहाल आपकी बीमारी सख्त है, रमजान के बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर आप कज़ा करेंगे, फिदिया नहीं देंगे, कज़ा करेंगे आप, फिदिया नहीं देंगे। लेकिन अगर दाइमुल मर्ज है, दाइमुल मर्ज है, मुस्तकिल मर्ज है और उसके साल में ठीक होने का कोई अंदेशा नहीं है, यह कि तवक्को नहीं है, अगर दायमी मर्ज है तो उसमें आप फिदिया दे सकते हैं, और फिदिया की रकम वही होगी जो सदक़तुल फित्र, एक रोजे के लिए वो या कि आप 100 रुपये, अभी 100 से शायद इस दफा ज्यादा होगा, आप ये कि 120 या ये